علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلاس 2 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ جی آج ہم نے پڑھیں گے اسم، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اسم پڑھنا ہے۔ اسم کا مطلب ہے نام۔ اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام۔ کسی بھی انسان، جانور، پرندے، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ انسان، انسان سے مراد، ہماری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ انسان، یہ ہم سب انسان ہیں نا، ہر ایک کا نام ہے، ہر ایک کا نام ہے۔ اسی طرح جانوروں کے نام ہوتے ہیں، پرندوں کے نام ہوتے ہیں، جگہ کے نام ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم جس جگہ پر ہیں وہ اسکول ہے، ٹھیک ہے۔ جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے، جہاں پر آپ رہتے ہیں، وہ آپ کا گھر ہے۔ اور جس جگہ پر ہم سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ پارک ہوتا ہے۔ اور جس جگہ پر ہم میڈیسن لینے کے لیے جاتے ہیں، دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہسپتال ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہر جگہ کا نام ہوتا ہے، یا چیز کے نام کو، ہر چیز کا بھی نام ہوتا ہے، یعنی کہ برتنوں کا نام برتن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھلونوں کا نام کھلونے ہوتے ہیں، ہر چیز کا نام ہوتا ہے۔ مثلا آگے مثال دی گئی ہے آپ لوگوں کو، مثلا کتاب اچھی ہے، اس جملے میں کتاب اسم ہے۔ اب دیکھیں کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اسپیسیفک کر دیتے ہیں کہ اردو کی کتاب ہے، انگلش کی کتاب ہے، ریاضی کی کتاب ہے، تو ہر چیز کا نام ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے، اب یہ جو نیچے تصویر دی گئی ہے اس میں سے ہم نے 5 چیزوں کے اسم دیکھنے ہیں۔ جی سب سے پہلے آپ دیکھیں گول سا ٹیبل بنا ہوا ہے، اردو میں اسے میز کہتے ہیں۔ پہلے پر آپ میز لکھ لیں، دوسرے پر آپ پھول لکھ لیں، تیسرے میں پھول کہاں پر ہے؟ گلدان میں ہے، گلدان لکھ لیں۔ سیب پھولوں کے ساتھ پڑے ہیں، گلدان کے ساتھ، تو آپ لکھ لیں سیب لکھ لیں چوتھے پر۔ کرسی لکھ لیں، گیند لکھ لیں، کار لکھ لیں، کھلونا لکھ لیں۔ یہ ہر چیز جو ہے اس پک میں، ہر چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس تصویر کو دھیان سے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اور کس کس چیز کے نام ہم اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جی آگے ہم نے دیکھنا ہے حرف جار۔ حروف جار، حروف جار کسے کہتے ہیں؟ حرف جار وہ حرف ہے جو اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ یہ اکیلا رہنا ہی نہیں چاہتا۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ماما بابا کے ساتھ رہیں، ہم گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں، اسی طرح حرف جار بھی اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ بھی اکیلا نہیں رہنا چاہتا، لیکن اسم و فعل سے مل کر مطلب پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب اسم نام اور کام سے مل جاتا ہے تو مطلب پیدا کرتا ہے۔ یہ حروف اسم اور فعل کو ملاتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسم اور فعل کو ملانا۔ اور یہ حروف کون کون سے ہیں؟ حروف جار سے، میں، پر، تک، کو وغیرہ۔ مثلا سارا اسکول سے آئی، اس جملے میں حرف جار سے ہے۔ جملے ہیں آگے دیے گئے، عمر سے کتاب لو، عمر سے کتاب لو، اس میں حروف جار سے ہے۔ نانا کو دعا دو، کو حروف جار ہے۔ احسن اسکول میں پڑھتا ہے، میں حروف جار ہے۔ سیب میز پر ہے، پر حروف جار ہے۔ شام تک کام ختم کر لو، تک حروف جار ہے۔ جی اب یہ مزے کا کام آیا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے، اس لیے نیچے دیے ہوئے جملوں میں سے حروف جار الگ کریں۔ احمد اسکول میں ہے، اس میں سے کون سا حروف جار ہوگا؟ میں۔ تم کب تک گھر آؤ گے، اس میں حروف جار ہے تک۔ ساجد درخت پر چڑھا، ساجد درخت پر چڑھا، حروف جار ہے پر۔ ماریا سے آم لو، حروف جار ہے سے۔ سارا کے گھر میں 4 کمرے ہیں، حروف جار ہے 4۔ جی اب ہے نیچے دیے ہوئے جملوں میں درست حروف جار لکھیے۔ احمد گھر تک آئے گا کہ کو آئے گا؟ احمد گھر کو گیا یا تک گیا؟ بتائیں اب کیا آئے گا یہاں پر؟ احمد گھر، ہم نے دیکھا کو تو حروف جار ہی نہیں ہے، کو بھی ہے، تک بھی ہے، تو دونوں اب ہمارے پاس حروف جار ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے احمد گھر تک گیا۔ چھت
پر جا کر کپڑے لاؤ، ساجد کو کتاب دو، ساجد کو کتاب دو، اس ڈبے میں گڑیا ہے، کسی سے جھوٹ مت بولو۔ سے حروف جار ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا حروف جار وہ ہوتے ہیں جو اکیلے معنی نہیں رکھتے بلکہ اسم و فعل کو ملا کر مطلب پیدا کرتے ہیں۔ جب دو یعنی کہ یہ فرینڈس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ سیپریٹ نہیں رہنا چاہتے، یہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ سیپریٹ ہوں گے تو یہ معنی نہیں دیں گے، لیکن جب یہ اکٹھے ہوں گے یعنی کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے، یہ ہیپی ہوں گے تو یہ پھر معنی دیں گے۔ جی آپ لوگوں نے اتنا ہی کام کرنا ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام بشرا مقصود۔